بھی ریزسٹنس ہے، ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میر صاحب نے کہا اور ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اب ہم بلوچستان کا حل نکال رہے ہیں. اس پہ کبھی ہماری نیت پر، پیپلز پارٹی کی حکومت کی نیت پہ شک نہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا بجا کہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب وہ پیکج سامنے آ جائے گا پھر وہ ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہوگا. لیکن میں بتاؤں، آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپریشن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. کس کے درمیان؟ ایک طرف سے ظاہر کہ ایف سی ہے، ایجنسیاں ایف سی، اور دوسری طرف سے بلوچ نوجوان جو اپنے حق کے لیے اٹھا ہے. اس میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں دو طرفہ جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں، یہ ہے موجود ہے. سر، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خود تسلیم کیا تھا کہ بلوچستان میں اس وقت دو حکومتیں ہیں. دیکھیں، ایک ایجنسی کی ہے، ایک پیپلز پارٹی کی ہے، ویسے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ ہے. اب حکومتیں، ایک ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی حکومت، ایک ہے اداروں کی حکومت. ان دونوں کو آپ بلوچستان میں لاگو کر کے چلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آئیے اب اس کا حل ڈھونڈے. حل کیا ہے محی الدین صاحب؟ حل اس کا یہ ہے کہ ہم اگر پہلے فیصلہ کریں کہ کیا ہم پاکستان کے آئینی حدود میں رہ کر کے اس فیصلے کو مانیں گے کہ نہیں. ہاں، ہم پاکستان کے پارلیمنٹ اور آئین کے حدود میں رہ کر کے، اس کے باؤنڈری میں رکھ کر کے ہم اس فیصلے کو چاہتے ہیں، تو پھر آئینی پیکج کا لفظ ختم کریں. آئینی اصلاحات کے لفظ کو ختم کیجئے. یہ آئین میں جو آپ کا اختیار ہے، کو حق کی اختیارداری چاہتے ہو تو آئین کے ذریعے آپ کو ملے گا. آئینی حق کی اختیارداری آپ کو ملنے جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے اب وزیر اعظم پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان. جی، بلوچ صاحب، یہ جو آئینی پیکج ہے یہ آپ کو قبول ہے آپ کو؟ آئینی اختیارداری کے ساتھ. آئینی اختیارداری کے ساتھ. صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ کون سا آئین؟ وہی آئین جس کو ضیاء الحق نے اٹھا کر یہ کہا تھا یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. پھر تو ہماری جو بلوچوں کی تاریخ ہے، ہمارے جو تجربات ہے، ہمارے ساتھ وہ جو قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے گئے. ہاں، وہ ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ نواب نروز خان کے ساتھ ایوب خان کے دور میں قرآن پہ وعدہ کر کے توڑا گیا، لیکن وہ ماضی کی بات ہے. اگر آج ہی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی حقوق ملیں گے آئینی پیکج کے ذریعے، تو آپ کو کیا ضمانت چاہیے؟ ضمانت بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ حامد میر صاحب، اسی ریاست کے اندر یا اسی ریاست کے اداروں کے اندر مجھے کسی ضمانت کی توقع نہیں. تاہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بلوچستان کے آلات کو نارملائزیشن کی طرف لے جانا ہے، انہیں نارملائز کرنا ہے، سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں جو فوجی آپریشن ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. بلوچ حقیقی قیادت جو سردار اختر مینگل، نوابزادہ اربیار مری، ابراہیم دغ بگٹی، جن کو حکومت نے مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، ان کو لانے کا اہتمام کیا جائے. بلوچستان میں 60,000 سے زیادہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو منظر عام پر لا کر رہا کیا جائے، اور بلوچوں کو ایک حقیقی شہری کا درجہ دیا جائے. اچھا، یہاں پہ ذرا رک جائیے گا، میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا. آپ نے کچھ اہم نکات اٹھائے ہیں، وقفہ لے کے میں یہ درانی صاحب سے ان تمام آپ کے جو نکات ہیں ان کا جواب لیتا ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آیت اللہ درانی صاحب، محی الدین بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے. دیکھیے، 1973 کے آئین کے بجائے آج آپ اس آئینی پیکج کو 2009 کی آئینی پیکج، پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام اتحادی جماعتوں کی آئینی پیکج نہ سمجھیں، آئینی اختیارداری سمجھ لیں. نمبر 1 بات، 73 کو بھول جائیے. 2009 کی پیکج آپ کو آئین مل رہا ہے. نمبر 2 بات، جب یہ آئینی پیکج جس کو آئینی اختیارداری جو اس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو آپ کو ملنے جا رہا ہے، اس میں یہ وہ تمام دو طرفہ تعلقات جن میں فوج کا وہاں پہ آپریشن کا بند ہونا ایک بات وہ ہو جائے گا. لیکن جب دوسری طرف سے بھی ہے وہ تمام دوستیاں، جس کو ہربیار مری کے حوالے سے کہجیے یا برہمدغ بگٹی صاحب کے حوالے سے کہہ دیجیے، یا بلوچستان کے تمام سیاسی اکابرین، اختر مینگل اور ان کے دوستوں کے حوالے سے، حکومت ان سے رابطے میں مسلسل ہے. میں آپ کو یہ رحمان ملک کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت میں رابطے میں ہونا اور بات ہے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس لیے صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں کہ اس کو بعد میں فنش گوڈز کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. ایک بات. نمبر 2 بات کہ جب یہ آئینی اختیارداری جب آپ کے صوبے کے لیے اناؤنس ہوگا تو
تو وہ آپ کے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے جائے گا، صوبائی اسمبلی اس کو قرارداد کو لے کر کے جائے گا، پھر صوبہ قومی میں آ جائے گا، پھر سینٹ میں آ جائے گا، پھر وہ آئین کا ایک حصہ بنے گا۔ اس لیے اس میں کسی قسم کا ابہام یا کوئی ایسی وہ جو رکاوٹ ہے بعد میں نہیں ہوگی۔ ہاں، جہاں تک وہ چاہتے ہیں کہ اختیارداری ان کو ملنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ 2009 کے آئین کے مطابق آپ کو نئے اختیاردار بلوچستان کو دیا جا رہا ہے، اس کو آپ لے کر کے پڑھیں، جب آپ کے لیے اناؤنس ہو جائے گا اس پر اپنی رائے دیجئے، آپ کے ممبران ہیں، ان پر شک نہیں ہے، اس پر شک کوئی نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کمنٹ کی بجائے، یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، اپوزیشن میں بڑے خوبصورت ہیں۔ جس طریقے سے فرینچ ریولوشن عام آدمیوں نے لایا اور اس کے مزے جو ہے نا نیپولین بوناپارٹ نے اٹھایا، ایگزیکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ڈنڈے کھاتے ہیں، گو مشرف گلی کوچوں میں لڑتے ہیں، جب حکومت میں آ جاتا ہے تمام فیوڈل بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آئینی پیکیج ایسی ہے، میں کہتا ہوں گوادر پورٹ مجھے دے دو، اس کا کنٹرول مجھے دے دو، وہ کہتا ہے جی 5% آپ ریونیو لے لیں۔ واٹ از دس؟ آپ دیں گے سر؟ آئی نو واٹ از دی ایکسٹینٹ آف دی، آپ مجھے کہیں گے جی کنکرنٹ لسٹ لے لو، کنکرنٹ لسٹ تو میرے لیے لائبلٹیز، اٹس ناٹ ایسٹس۔ میں کہتا ہوں میرا وسائل مجھے دے دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، میں کہتا ہوں یہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، اصل طاقت کہیں اور ہے، وہ نہیں دے گا۔ میں اگر مناسب بات نہیں ہے، بیکاز آئی ایم دی ممبر آف دی دیٹ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ جو ہے نا بیک وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لڑنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو ساؤنڈ ہونا چاہیے ایز کمپیئر اسٹیبلشمنٹ، لیکن پیپلز پارٹی یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر پارلیمنٹ سوورن ہو جائے، پارلیمنٹ خود مختار ہو جائے تو بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا؟ لیکن سر پارلیمنٹ ساؤنڈ، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو ایک حقیقی وفاقی جمہوری ریاست۔ درانی صاحب غور کریں ان کی بات پر۔ میں ان کی بات کو ہمیشہ ایک آئینی نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جو لیٹس ہے ایک لمحے کے لیے اوپنلی ڈسکشن ہے کہ ان کا شک یہ ہے کہ ہم جو آئینی پیکج دیں گے افواج پاکستان یا ایجنسیاں وہ نہیں مانیں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، افواج پاکستان اور ایجنسیاں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حق کو دیا جائے، ان کو کیا، وہ تو دے رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر اب دیکھو اوپن ڈیبیٹ ہے تو دوسری طرف سے بھی وہ یہ توقع کریں گے کہ وہ کوئی ایسا ربط و رابطہ کہیں اور نہیں رکھیں گے جس کی وجہ سے کہ ان کی اختلافات کو پھر بڑھاوا دیا جائے۔ اس لیے آئینی پیکج ان کو ملے گا، اور اس میں تمام آپ کہیں گے کہ فوجی جنرل آ کر کے پڑھے تو وہ بھی پڑھنے کو تیار ہوگا۔ چلیں، کیونکہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت ہے۔ فی الحال میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی، میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ابھی وہ کہیں اور سے پھنسے ہوئے ہیں اور کسی کے ہاتھوں میں ہیں، اور ادھر جو مسئلہ چل رہا ہے جب تک ابھی ہمارے 17 ممبر ہیں، 18 ممبر ہیں بلوچستان کے، میں کہتا ہوں اسی آئینی پیکج کے تحت یا جو 1909 کا بتا رہے ہیں، کم سے کم بھی بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک MLA اور 2 MP ہونا چاہیے، تاکہ اس اسمبلی میں تو کوئی ایک بات ہونا چاہیے، باقی پارٹی بھی اس کو سمجھیں سے کہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ مطلب جی، ہماری گفتگو جاری رہے گی اس مسئلے پر۔ فی الحال اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اگلے پروگرام میں بھی ہم بلوچستان پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ حامد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔